بندے پر رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر خدا سے معافی گناہوں کی مانگے تو خدا قبول فرماتا ہے، رزق مانگے تو خدا رزق عطا فرماتا ہے، عمر کا اضافہ مانگے خدا عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بندہ پریشانی سے نجات چاہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کو اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا اس رات کے اعمال معاملات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا ہے۔ فرمایا سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق بھی اس بندے کا اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر اس سال میں اس بندے نے فوت ہونا ہے تو اس کا موت کا بھی اس رات جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا حیات اگر اس نے زندہ رہنا ہے یا اس کے ہاں کسی کی پیدائش ہے تو فرمایا اس کی حیات کا بھی کریم خدا لوح محفوظ پر اس رات کا لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بارش یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاں بارش ہوگی یا نہیں، اور یہاں تک فرمایا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے نصیب میں اس سال حج کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر حج کرنا ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اس فضیلت والی رات اور برکتوں اور رحمتوں والی رات کے اعمال امور کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور عبادات جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں تو کریم خدا ان بندوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرما کر کریم خدا فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، آج رات میں اس کو بخش دوں۔ فرمایا کوئی ہے رزق کا طلبگار، میں آج رات اسے رزق عطا کر دوں۔ فرمایا ہے کوئی مصیبت زدہ، آج اسے عافیت عطا کر دوں۔ کیا کوئی ہے ایسا یعنی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں۔ فرمایا یہ اعلان ساری رات ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرتیں یہاں پر یہ کائنات میں نازل ہوتی رہتی ہے کہ بندے بستر کو چھوڑ اور میں خدا کو یاد کر، میں خدا سے تو مانگتا جا اور میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ میں خدا سے رزق مانگ، میں خدا تجھے رزق عطا کروں۔ میں خدا سے تو اولاد مانگ، میں خدا تجھے اولاد عطا کروں۔ میں خدا سے تو مال مانگ، میں خدا تجھے مال عطا کروں۔ میں خدا سے عافیت مانگ، میں خدا تجھے عافیت دوں۔ میں خدا سے تو طلب تو کر، میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا یہ رات عظمتوں والی وہ رات ہے۔ اب آئیے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا فرمایا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی بھائی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی کہ لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہوتی ہے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عائشہ شعبان کی